پاکستان کا پہلا چاند مشن کامیابی سے جاری ہے۔ پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کامیابی سے ڈیپ اسپیس میں داخل ہو گیا۔ پاکستانی سیٹلائٹ نے ڈیپ اسپیس میں خود کو ایکٹیو کر لیا۔ سیٹلائٹ کے سولر پینل بھی کھل گئے۔ سولر پینلز کھلنے سے سیٹلائٹ چارج ہو کر اگلا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ سیٹلائٹ کل دوپہر چاند کے مدار میں کامیابی سے پہنچے گا اور پھر سیٹلائٹ کل مرکزی مشن سے الگ ہو جائے گا۔ سیٹلائٹ مرکزی اسپیس اسٹیشن کے ساتھ پاکستان کو 2 مقامات کی تصاویر بھیجے گا۔ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور لاہور میں اسپارکو کے ذیلی دفتر میں سیٹلائٹ کی جانب سے بھیجی گئی تصاویر موصول ہوں گی۔ سیٹلائٹ سے موصول ہونے والی تصاویر ڈیپ اسپیس سے موصول ہونے والی اولین تصاویر ہوں گی۔ ایک پروپوزل بھجوانے کے خیال سے یہ منصوبہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی تکمیل کے لیے پاکستانی سائنسدانوں نے نہایت کم مدت میں سیٹلائٹ کیسے تیار کیا اور اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اس کہانی کی ابتدا 2022 میں اس وقت ہوئی جب چینی نیشنل اسپیس ایجنسی نے ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے اپنے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا۔ اسلام آباد کے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی جانب سے ایک پروپوزل تیار کر کے ایپسکو کو بھجوایا گیا جو منظور کر لیا گیا، اور پھر پاکستان میں خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو کی معاونت کے ساتھ IST کی ایک ٹیم نے اس سیٹلائٹ پر کام شروع کیا جس میں مختلف شعبوں کے طلباء بھی شامل تھے۔ یوں لگ بھگ 2 سال کی محنت کے بعد سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کو مکمل کیا جا سکا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مشن میں پاکستان کی جانب سے بھیجی جانے والی سیٹلائٹ کیسے کام کرے گی اور اس میں کیا کچھ نصب ہے اور اسے بنانے والی ٹیم کی اس کو تیاری میں کن چیلنجز کا سامنا رہا۔ چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کے تعاون کے ساتھ اس سیٹلائٹ کا حتمی ڈھانچہ بنایا گیا۔ آئی کیوب کیو 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد آئی کیوب کیو چین کے چینگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ IST کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق اس پروجیکٹ کے 3 اہم حصے ہیں: کیوب سیٹ سیپریشن میکانزم یعنی چینگ 6 سے آئی کیوب قمر کے علیحدہ ہونے کا میکانزم، اور ماؤنٹنگ بریکٹ۔ اس میں موجود 2 آپٹیکل کیمروں کے علاوہ 12 وولٹ کی بیٹری اور 2 سولر پینلز بھی نصب کیے گئے ہیں، اور اس کی ڈیزائن لائف 3 ماہ ہے۔ اس کی حرکت کو 3 ایکسس ری ایکشن ویل، سٹار سینسر اور سن سینسر کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ کمیونیکیشن کے لیے بھی اس میں نظام نصب کیا گیا ہے اور اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ 1 کلو بائٹ فی سیکنڈ ہوگا۔ پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیم کے پاس اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے وقت کم تھا اور انہیں اس میں استعمال ہونے والے پرزے باہر سے منگوانے تھے جن کی پاکستان آمد میں انہیں کچھ تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ IST کے مختلف انجینئرنگ کے شعبے جیسے الیکٹریکل، میٹیریل سائنس، ایویونکس، ایروسپیس، میکینیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے طلباء بھی اس پروجیکٹ میں شریک تھے۔ IST کی طرف سے تیار کردہ کیوب سیٹس کو کیوبک شکل میں بنایا گیا اور ان پر ان کی چھوٹی جسامت کی وجہ سے کم لاگت آتی ہے جو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے بوجھ نہیں۔ ان سیٹلائٹس کا وزن اکثر چند کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا، جیسے کہ آئی کیوب کیو کا وزن بھی 6 کلو گرام کے قریب ہے۔ آئی کیوب کیو کو خلا میں بھیجنے کے مقصد سے متعلق بات کرتے ہوئے پاکستانی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی مدد سے ہم سائنسی تحقیق، تکنیکی تحقیق اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھ سکیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر ہوں گی۔ اسپارکو سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی کیوب کیو کے مشن کا دورانیہ 3 ماہ کا ہے اور اس دوران یہ خلا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چاند کی تصاویر مرکز یعنی انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو بھیجتا رہے گا۔ ماہرین کے مطابق چاند پر کوئی بھی مشن یا سیٹلائٹ بھیجنا بہت زیادہ مہنگا کام ہے، حتیٰ کہ زمین کے گرد یا مدار میں بھی اگر کوئی سیارہ بھیجا جائے تو اس کے لیے کثیر سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے آنے والی لاگت کے بارے میں سرکاری سطح پر نہیں بتایا گیا، تاہم ماہرین کے مطابق کسی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں زیادہ خرچ آتا ہے اور پاکستان کے لیے چین کے باعث یہ عمل مفت ہو گیا۔ یاد رہے کہ سن 1962 پاکستانی سائنسدانوں نے پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر اول خلا میں روانہ کیا تھا اور اس مشن کی سربراہی پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالاسلام نے کی تھی۔